پیچھے ہٹو یار تھوڑا پیچھے ہٹو بیٹا بیٹھ جاؤ پیچھے ہٹو ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم
إنك حميد مجيد آنکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی سجدے جسر کٹا کے مل حسین ابن علی تو پوچھی ذرا قید وفا یار دے بھاوے وسے تیرا دمی عاشق نی ہمت ہار دے قابل صد احترام میرے بزرگوں مدرسہ احسان العلوم برادر محترم بھائی محمد اسماعیل صاحب اہلیان ٹنڈو آدم دور دراز قرب و جوار سے تشریف لانے والے اسلام کے پھیل جانے کی فکر اللہ کا دین میری زندگی میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں عام ہو جائے زندگی کے کسی نہ کسی درجے میں سے روزہ چلہ 4 مہینے لگا کر اس کی زمین پر رہ کر محنت کرنے والوں آج کا یہ پروگرام عظمت قرآن کے حوالے سے جس کا انعقاد ہوا ہے اور اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے جہاں بھی پروگراموں میں جانا ہوتا ہے تو اشتہار پر بہت بڑا لکھا ہوتا ہے 53واں سالانہ جلسہ 24واں سالانہ جلسہ 28واں سالانہ جلسہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے جلسوں میں شرکت کرتے ہوئے انسان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے مرضی کا نعت خوان بلوایا اس کی زبان کی ترنم سے کانوں کو سکون ملتا رہا مرضی کا خطیب بلوایا چہرے بدلتے رہے رنگ بدلتے رہے انداز بدلتے رہے لیکن ہمارے دل کا رخ نہیں بدل رہا تھوڑی سی آپ حضرات کی توجہ میں چاہوں گا میں آپ حضرات سے گلہ نہیں کرتا اپنا ہی دکھڑا سناتا ہوں ایک دن میں 3 جگہ 4 جگہ چل سو چل پروگرام جہاں چوٹ لگنی چاہیے تھی وہاں لگ گئی سننے والے قصوروار نہیں ملے سنانے والے میں بھی کچھ تھوڑی کوتاہی ہے سنانے والے کا یہ نظریہ یہ سوچ ہے پتہ نہیں عوام کے کانوں کو میری تقریر کیسی لگے گی اور سننے والے کہہ رہے ہیں کہ وہی پرانے واقعات سنا کے جا رہا ہے کوئی نئی چیز تو میں سنائی کوئی نہیں بازار سودا سلف لینے کے لیے جاتے ہیں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں 10 روپے کی چیز سے لے کر 10,000 روپے کی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں
اس کی حفاظت کے لیے، اس کو لینے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے چھوٹی سے لے کر بڑی تھیلی پیکنگ کا خیال کرتے ہیں۔ کچھ کو پیکنگ وہاں سے ملتی ہے، پیک کر کے لاتے ہیں، اور کچھ اپنے پاس سے تھیلا لے کے جاتے ہیں۔ گوشت لینے گئے، سبزی لینے گئے، کپڑے لینے گئے، جوتا لینے گئے، 10,000 کی چیز ہو 10 روپے کی تھیلی دکاندار ضرور دیتا ہے۔ 10 روپے کی تھیلی نہ دے تو 10,000 کی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یار اس کو پیک تو کر دے، اس کو تھیلی تو دے کم سے کم۔ 2,000 کا تیرے سے جوڑا لیا، تیرے پاس کوئی تھیلی کوئی نہیں۔ جب بازار میں سبزی اور گوشت کی خریداری کے لیے جاتے ہو تو تھیلا لے کے جاتے ہو، اللہ اس کے رسول کا پیغام سننے کے لیے آئے تو کس چیز کے اندر لے کے جائیں گے؟ بولیے بھائی، کس میں لے کے جائیں گے؟ زور سے کس میں؟ اور زور سے کس میں؟ اور زور سے کس میں؟ دودھ والا دکان پر سے گھر آیا اور آ کے کہا کیا ہو، دودھ لے لو بھائی۔ اب اس بوتل میں پانی تھا، میں گیا اور میں نے جا کے یوں کر کے ڈھکنا کھولا اور میں نے کہا اس میں آدھا کلو ڈال دے۔ اس نے کہا میاں اس کے اندر تو پانی ہے، اس کو خالی کر۔ میں نے کہا تو ڈال دے، کہ ضائع ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو ڈال دے، کہ سائٹوں سے نکل جائے گا۔ میں نے کہا پہلے جو اس کے اندر ہے اس کو نکال، پھر دودھ لے کے آ۔ ماں کے آگے پلیٹ کر دی، سالن ڈال۔ ماں کہہ رہی پہلے اسے تو ختم کر، جو ہے پہلے کناروں تک بھرا پڑا ہے وہ ڈالوں گی، سالن ضائع ہوگا۔ چلے بھی چھوڑ دو۔ چائے پینے کے لیے کسی چائے والی دکان پہ گئے، کپ ٹنگا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اس نے اٹھایا اور لا کر اس نے کیتلی کے نیچے رکھ کے چائے کو اڈیلنا شروع کیا۔ تو آپ نے یوں جھانک کے دیکھا، ہوا کے چلنے سے کچھ کنکر، کچھ ذرات اس پیالے میں تھے۔ آپ نے کہا بے شک ہو تو لے، تو چائے خراب کر رہا۔ جب 30-20 روپے کی چائے گندے پیالے میں برداشت نہیں کرتا تو وہ بلندیوں اور مرتبے والا، عزتوں والا، ساری کائنات کا رب گندے دل کے اندر اپنی ذات کا استحضار کیسے برداشت کرے؟ جب گندے برتن کے اندر دنیا کا نور دودھ نہیں آ سکتا تو گندے دل کے اندر اللہ کا نور کیسے آئے؟ بھری بوتل کے اندر پانی اور زیادہ جائے گا، چھلک کے باہر آئے گا۔ جس دل کو دنیا کی، پیسے کی، مکان کی، اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی محبت سے بھر رکھا، اس دل کے اندر اللہ اس کا رسول کیسے آئے گا؟ او میرا بندہ، ہاتھ پیر، اعضائے جسم، اعضائے انسانی سارے تیرے ہیں، دل تیرا نہیں ہے، دل میرا ہے۔ تفکرات سے، پریشانیوں سے، جھگڑوں سے، بغض، عداوت، عناد سے، دشمنی سے، دنیا کی محبت سے، سونے چاندی کی محبت، حسیناؤں کی محبت سے اس دل والے کٹورے کو صاف رکھیو، ہمارا آنا جانا لگا رہے گا۔ اگر ہم نے دیکھا کہ اس مکان میں کوئی اور کرایہ دار آ کے بسنے لگ گیا تو پھر ہم بھی اپنے لیے کوئی اور مکان تلاش کریں گے، تیرے گندے مکان میں ہم رہنا گوارا نہیں کریں گے۔ ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے، دل میں تو دنیا اور دکان بسی بڑی ہے۔
دل کے اندر تو باورچی خانے کی جو بیوی نے سارے سامان کی پرچی لکھ کے دی تھی وہ بسی پڑی ہے، اللہ کی طرف متوجہ کیسے ہوں؟ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ کی طرف سے خیر کی امید رکھیں، اچھائی کی۔ حالات بڑے عجیب سے عجیب تر، کیونکہ آپ حضرات تو گھر سے دکان، دکان سے مکان، مکان سے مسجد، ہمارا واسطہ جو 24 گھنٹے مخلوق خدا سے پڑتا رہتا ہے، ایسی ایسی کارگزاری ہے کہ بس اللہ معاف فرماوے۔ مولانا ابراہیم صاحب نے آپ کو دعوت دی، آپ لبیک کہتے ہوئے آ گئے۔ حافظ ابو بکر مدنی حافظہ اللہ تعالی، سریلی آواز، بہترین انداز، کراچی سے بلاوا آ گیا، عبدالحنان حافظ آباد سے بلاوا آ گیا۔ معذرت کے ساتھ میرے چاند، دنیائی غرض، دنیائی مفاد جہاں دیکھا وہاں بلاوا آ گیا، اور بلاوے پر آ گئے۔ الصلاۃ خیر من النوم، پہلا بلاوا، حی علی الصلاۃ، دوسرا بلاوا، حی علی الفلاح، تیسرا بلاوا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چوتھا بلاوا، اللہ اکبر، پانچواں بلاوا۔ اب سنیے، ہمارے ہاں کچھ معاملہ ہوا تاریخ کی رد و بدل کا، اشتہارات منظر پر آئے، میں نے کہا تاریخ یہ نہیں یہ تھی، سننے میں غلط فہمی ہے میرے پہ ہوئی، ہم نے معذرت کی، تاریخ کو آگے ہم نے مشورے سے کر لیا۔ اگر میں اس بلاوے پر بھی نہ آتا تو آپ کے ذہنوں میں، مولانا ابراہیم کے ذہن میں، میزبان اسماعیل اور سارے حضرات ان کے ذہنوں میں میری طرف سے چھائی آتی، بھائی اتنی سی محل آ جاتی، اور آئندہ کوئی دوسرا تاریخ لیتا، آپ کہتے سوچیو سمجھیو، وہ ٹائم دے کے نہیں آتے، کسی اور کو بلا لو بھائی۔ تمہارے ہاں کوئی فنکشن پروگرام ہو، توجہ کرنا، کوئی پروگرام ہو، اپنے قریبی ساتھی کے پاس کارڈ لے کے خود گئے، کہ یار ہر جگہ میرا بچہ گیا، تیرے ساتھ تیرے تعلقات بڑے اچھے میرے، میں تیرے دروازے پہ خود لے کے آیا، آئی ہو، سارا ٹنڈو آدم تمہاری شادی پر، تمہاری خوشی پر، تمہاری تقریب پر آوے، جس کو تم بلانے گئے، جس کو دعوت دینے گئے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے وہ نہ آئے، دکھ ہوگا نہیں ہوگا بھائی؟ پھر کسی بازار میں، کسی گلی میں، مسجد میں نماز کے ماحول میں ملا، آپ کو دیکھ کے کہا یار ناراض نہ ہونا، امی بیمار تھی، ہسپتال لے گیا، بیٹی اچانک بیمار ہو گئی، اچانک بلڈ پریشر بڑھ گیا، معاف کر دے یار، میں غلطی ہو گئی، کہا چل کوئی بات۔ اگلی مرتبہ پھر کوئی فنکشن پھر بلایا، پھر کوئی عذر، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5ویں مرتبہ گھر کے اندر تقریب ہوئی، سب کو دعوت دی، بیٹے نے کہا ابا جگری یار کو، جس کو رات کو خواب میں دیکھتا ہے، جس کی ہمیں مثالیں دے دے کے بتلاتا ہے، یار ہو تو ایسا ہو، وہ نہیں آیا، کہے گا یار 4 دفعہ بلایا، کہاں ہے کاپی پر اس کا نام، یوں کر کے لائن مارے گا پینسل سے، کہے گا دفعہ کرو، وہ کوئی آدمی تھوڑی ہے۔ آپ اپنی اسے دعوت تقریب پہ 4 مرتبہ بلاویں، اور آپ کے بلاوے پر وہ نہ آوے، آپ کہیں وہ آدمی تھوڑی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندے بستر چھوڑ دے، آجا، سارا دن دھکے کھانے سے بہتر ہے اتنا سا بے آرام ہو، میرے آگے سجدہ کر لے، گھر بیٹھ کے روزی دوں گا، بسترے پہ دوں گا، لقمے منہ کے اندر تیرے گھر بیٹھے دوں گا، وہاں سے دوں گا جہاں تیرے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ کروٹ بدل کے سو گئے۔ فرشتے نے کہا اللہ لکھ دوں لعنتی؟ میرا یار، میرا بندہ، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے اسے بڑے چاؤ سے بنایا، میں نے بڑے بڑے پردوں میں بنایا، میں نے 9 مہینے سے بنایا، اسے اپنے ہاتھوں سے روزانہ اس کو دیکھا کرتا تھا، کوئی کمی تو نہیں رہی، اس کی آنکھوں کے میں ڈورے میں نے ڈالے، اس کی پیشانی کو کشادہ میں نے کیا، اس کے سر کے بالوں کی نرمائی میں نے دی، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پیروں کی تلیوں کو میں نے بنایا، پھر لکیریں ڈال کے رنگ میں نے بھرے، ناخن میں نے تراشے،
اتنے سے پیٹ میں اتنا بڑا کائنات کا نظام، پوری ڈاکٹری، پوری سائنس، پورے ہسپتال اور پورے ڈاکٹر دنیا کے مل جائیں، یہ نظام نہیں بنا سکتے جو میں نے بنا۔ اندھیرے میں کوئی روشنی، کوئی سولر، کوئی یو پی ایس، کوئی جنریٹر نہیں، میں نے بنا۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز۔ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے۔ گھر بنا رہے کروڑ روپے کا اور اس کے اندر سے آپ نے پانی کے خراج کا نظام ٹھیک نہ کیا اور گھر بیکار۔ یہاں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، باریک سے لے کے موٹی وینیں نسیں میں نے بنائی۔ رکی ایک رکی، گلاڈ پھنسا، ڈراپ سے رکی اس میں گرا۔ باتھ روم کی نالی کو روزانہ صاف نہ کرے، تعفن، بدبو، پانی باہر آئے گا۔ اگر میں کسی رگ کو بند کر دوں یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا؟ بلڈ پریشر شوٹ کیا، دل نے پمپ کیا دماغ کی طرف خون، اور خون جب واپس آیا تو یہاں خون کا لوتھڑا گلاڈ پھنس گیا اور یہ بازو کو مفلوج کر دیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے جج صاحب ہیں، پچھلے دنوں ملاقات کے لیے ان سے میں لاہور گیا۔ کیا ہوا؟ پیر کی انگلی میں تکلیف ہوئی، ہوتے ہوتے ٹانگ میں آئی، 1 سال دوائی کھاتے رہے، آہستہ آہستہ پیر کالا ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا اتنا سا خون نس میں پھنسا جس نے پیر کو بے جان کر دیا، ٹانگ کاٹنی پڑے گی، یہاں سے کٹ گئی۔ ہم ملنے کے لیے گئے، کہنے لگے ڈاکٹر کہہ رہے تسلی نہیں، ابھی جراثیم اوپر آ رہے ہیں۔ اگلے دن پتہ لگا ٹانگ یہاں سے کٹ گئی۔ کون کھول سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ چھوڑ دو دنیا کے دھندے اور خدا کو چکمہ دینا۔ جس دن اس نے چکمہ دے دیا، جس دن اس نے میرے عزیزو ہماری ٹانگوں میں اپنے عذاب کی ٹانگ اڑا دی، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ کیا ہوا تھا؟ اٹیک ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ شوگر لو ہو گئی۔ اللہ کو اپنے ذمہ لیتا ہے؟ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ پھر کیوں نہیں مارتے؟ اللہ نے مارا تھا، اٹیک ہوا، مر گیا۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ آجا، سورج نکل گیا، نہیں آیا۔ فرشتوں نے کہا لکھے لعنتی، کہا نہیں، زور کا انتظار کرو۔ زور میں آ کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا اور مانگے گا، فجر کی قضا کو معاف کر کے ادا کا ثواب لکھ دوں گا۔ کوئی بات۔ حی علی الصلاۃ، دکان پر پیسے ہاتھ میں بہتر نہیں، سجدہ آجا، نہیں آیا، وقت گزر گیا۔ فرشتے نے کہا لکھ دوں لعنتی، کہا نہیں، عصر میں آوے گا۔ اور 2 کی بات 7 بجے سے لے کر 5 بجے تک جہاں بیٹھا رہا، وہ بھلائی نہیں ہے، بھلائی یہاں ہے۔ فرشتے نے کہا لکھ دوں لعنتی، کبھی رات بڑی پڑی مغرب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یار آپس میں ناراض ہو جائیں، وہ کہتا یار مان جا، کہ یار تجھے اس کا واسطہ جس سے تو پیار کرتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کا نالین ماتھے پر، جس کی محبت میں جھنڈے بازاروں میں، جس کے ترانے زبان پر، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کی غلامی میں موت مانگ رہا، نماز کا سجدہ قبول نہیں، آ جا تجھے اس کا واسطہ۔ ابا کمرے میں لیٹے ہوئے، نام لیا، بیٹے ادھر آئیو۔ میں نے کہا اچھا، دوسری مرتبہ آئیو، تیسری مرتبہ آئیو، چوتھی مرتبہ بہن کری شرم نہیں آتی؟ تجھے نہیں پتا تجھے کون بلا رہا ہے؟ 5ویں مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 5ویں مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں نہیں آتا؟ تجھے پتا نہیں تجھے کون بلا رہا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں تجھے صبح سے کون دعوت دے رہا ہے؟
بھیا اٹھ، تجھے ابا بلا رہا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں تو کس کی مانتا ہے، مان اٹھ، اللہ بلا رہا ہے، نہیں جاوے گا، تیرے پر لعنت برسے گی، جہنم کے دروازے تیرے گھر کے دروازے پر کھل جاویں گے، اٹھ چل۔ جب 5 نمازوں پر بلایا، دعوت دی، نہیں آیا۔ مالک کائنات میرے بلاوے پر، میری دعوت دینے پر کوئی نہیں آتا۔ میرا رشتہ دار کہتا ہے یار سارے تیری شادی میں، تیری بیٹے بیٹے کی شادی میں سارے آ گئے، وہ نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں چھوڑو یار، وہ بندہ تھوڑی ہے، تیری دعوت پر 4 مرتبہ نہ آئے تو بندہ نہیں مانتا، اس کے 5 مرتبہ بلانے پر کوئی نہ آئے وہ اسے جانور بھی نہیں مانتا ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، او لوگو جو میری دعوت پر لبیک نہیں کہتا، تمہارے نزدیک وہ انسان ہے، میرے نزدیک جانور بھی کوئی نہیں۔ بل ھم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے، کتے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ عرش عظیم سے اس کی رحمتوں کا، اس کے نور کی تجلیات کا سیدھا زمین پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر، بیت اللہ شریف پر اس کے نور کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ چلو چلو آج لوگوں جو آواز دے کے کہتے ہو جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ چلو چلو سارے کے سارے مکے کے در یتیم کے روزے کی چوکٹ پہ چلیں اور جا کے کہیں 5 وقت جس نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، پروردگار عالم انسان تو دور کی بات ہے اسے جانوروں کی صفوں میں کھڑا کرنے کو تیار نہیں۔ کملی والے آپ بتاؤ، آپ کے نزدیک وہ آپ کا امتی ہے، آپ کے نزدیک وہ آپ کا عاشق ہے، آپ کے نزدیک وہ آپ کا دیوانہ ہے، آپ کے نزدیک وہ آپ کا غلام ہے، آپ کے نزدیک وہ آپ کا لاڈلا ہے۔ رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرا رب اسے جانور نہیں مانتا، اس آدمی کو ذرا میرے روزے سے پرے دفع ہو کے رہے، میرے مدینے میں آنے کی کوشش نہ کرے، خبردار خبردار میرا نام لینے کی کوشش نہ کرے، میرے نالین مبارک کو سینے پہ لگانے کی کوشش نہ کرے، مدینے کی کھجوروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر میرا رب بے نمازی کو جانور کہنے پہ تیار نہیں تو گنبد خضرا کے مکی کا پیغام ٹنڈو آدم والوں سمیت پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچا دو۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، سرکار دو عالم نے فرمایا میرے نزدیک اس سے بڑا کائنات کے اندر بے غیرت انسان کوئی نہیں ہے۔ تجھے اپنے کپڑوں کی چمک پہ ناز ہے، اپنے کپڑوں کی سفیدی پہ ناز ہے، اپنے کپڑوں کی کلف اور مایا پہ ناز ہے، اپنے جوتے کی چمک پہ ناز ہے، اپنی جیب کے اندر کرارے کرارے نوٹوں پہ ناز ہے، اپنے ہاتھ کے اندر قیمتی موبائل، کلائی کے اوپر قیمتی گھڑی پہ ناز ہے۔ کملی والا کہہ رہا ہے جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا، اذان سن کے خدا کے گھر میں نہیں آتا، اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے ایمان پہ بات بنے گی، اور میں خبردار اپنے ایمان کو نماز کے سجدوں سے خوبصورت بنا کے لائیو، نماز کے سجدوں سے مزین کر کے لانا۔ ایمان نیرا لے آئے نماز کوئی نہیں، میں روزہ انور سے نہیں بلکہ حوض کوثر سے دیکھوں گا جس کے ماتھے پہ مجھے نماز کا سجدہ نہ ملا اور نماز نہ پڑھتا ہوا میں روزے والا نبی حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے پروردگار عالم کے دربار میں کہوں گا الہی اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ کملی والے کوئی تو گنجائش باقی رہ جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو تم گنجائش کی بات کرتے ہو، فرمایا میرے مزاج پہ نہ اترا، مجھے پسند نہ آیا، بے شک وہ میرے نام کا دم بھرتا ہو، اگر خدا کو سجدے کر کے راضی نہیں کرتا میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگا کر اس کے جسم کو جلا دوں۔
پتہ نہیں کس نے مجھے آپ کو ایک گولی دے دی، ایک مکسچر دے دیا، ایک تسلی کے لیے دوائی ٹیبلٹ دے دی، وہ کیا ہے؟ سرکار قبر میں آویں گے اور ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے۔ اگر تیری میری قبر میں سرکار نے آنا ہوتا تو نیزے کی اینی پر چڑھ کر کربلا میں حسین کو قرآن سنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے، حضرت حسین کو ماں کی گود میں قرآن والا جھولا جھول کے دے جھولا جھولتا دے کے فرماتے فاطمہ میرے حسین کے کان میں کہہ دے کہ تجھے کربلا کے میدان میں تلواروں کے مس کے سائے میں سجدے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، میں تیری قبر میں آؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، میں میدان معاشر میں آؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے جاؤں گا۔ اگر میرے عزیزوں تیری میری قبر میں سرکار آئیں گے تو بلال کو مکے کی گلیوں میں لیٹ کر تپتی زمین پہ لیٹ کے چمڑا ادوانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میرے عزیزوں سمیہ نہدیہ لبینہ اللہ اکبر حضرت زریرہ کو مار پڑوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آل یاسر کا کنبہ کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ مصعب بن عمیر کو میرے عزیزوں ماں نے کپڑے اتار لیے، ایسا مرد قلندر ہے کلمہ پڑھا، بھائی نے کرتا اتار لیا، تہمت تہ باندھ کر لنگی باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اتنے میں شور و غوغا سن کے اماں جان آ گئی اور آ کے کہنے لگی کیا بات ہے، کس چیز پہ جھگڑتے ہو؟ تمہارا باپ پیسے چھوڑ کے گیا، باغات چھوڑ کے گیا، ساری چیزیں تو تمہارے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر بڑا کہنے لگا اماں دیکھ باپ دادے کا دین چھوڑ کے کملی والے کا لایا ہوا دین اختیار کر لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماں کی معاملہ اللہ اکبر سارے غموں پر غصے پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ میرا خیال تھا اماں کہے گی چل جسے جانے دے، اس کا کرتا تو حوالے اس کے کر دے، رب کعبہ کی قسم اس وقت میری حالت کیا ہوئی ہوگی جب میری ماں نے میری لنگی کی گانٹھ پر گرا پر ہاتھ ڈال کے کھینچنا شروع کر دیا اور کہا اگر باپ دادے کا دین پر نہیں آتا تو میں اپنے باپ کے پیسوں کی خریدی ہوئی لنگی اتار دے، میں تجھے چادر بھی باندھنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اتنا کلمہ آسان ہے، کبھی فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اور میرے عزیزوں 4 چاولوں کی دیگ پکا لو، جنت کے ٹھیکیدار بن جاؤ گے، حلیم کی نیاز دلوا لو، جنت کے ٹھیکیدار بن جاؤ گے، چنے چاول کا بنا لو، ٹھیکیدار بن جاؤ گے، نان پہ حلوہ رکھ کے حسین کے نام پہ تقسیم کر دو، اللہ اکبر ٹھیکیدار بن جاؤ گے، دودھ والا شربت تقسیم کر دو، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ رب کعبہ کی قسم میں شربت بانٹنے سے منع نہیں کرتا، چاول کی خیرات سے منع نہیں کرتا، حلیم حلوے کی خیرات سے منع نہیں کرتا، لیکن خدا کے واسطے حضرت حسین سے اتنی زیادتی کیوں ہے؟ آل رسول سے آل البیت سے اتنی زیادتی کیوں ہے؟ حضرت قاسم حسن سے اتنی زیادتی کیوں ہے؟ عبداللہ حسن سے اتنی زیادتی کیوں ہے؟ علی اکبر حسین سے اتنی زیادتی کیوں ہے؟ علی اصغر حسین سے اتنی زیادتی کیوں ہے؟ اونو محمد سے اتنی زیادتی کیوں ہے؟ مسلم بن عوجسہ سے اتنی زیادتی کیوں ہے؟ رب کعبہ کی قسم اگر میرے عزیزوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، زخمی حالت میں مسجد نبوی کے مصلی پہ لیٹا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے، حضرت عمر کی حالت دیکھ کے ترس آ گیا اور ساتھ حضرت عمر کے رونے لگ گئے، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے عمر گبرو جوان ہے، طاقتور ہے، درے سے ہواؤں کو زمین کو زلزلوں کو لاوے کو آگ کو پانی کو ڈراتا ہے، اے عمر موت کے ڈر سے رونے لگ گیا۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے اور بدیدہ ہو گئے اور زارو قطار رونے لگ گئے کہ اے علی تجھے کس نے کہا موت کے ڈر سے رو رہو، بلکہ عمر اس وجہ سے رو رہے ہیں پتہ نہیں مرنے کے بعد عمر کے ساتھ کیا بنے گی۔
محرم الحرام کا مہینہ ہوا، اے لوگوں میں لڑوانے نہیں آیا، لڑوانے کے لیے پاکستان کے چینل تھوڑی ہے، لیکن لڑوانے کے لیے پاکستان کا میڈیا ہی کافی ہے۔ میں آپ کو لڑوانے نہیں آیا، بس آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا۔ ہمارے پنجاب میں تو بھائی یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں تمہارے سندھ میں ہوتا ہے کہ نہیں، جیسے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا سیدہ فاطمہ کا لوگوں کو باغ یاد آ جاتا ہے، جیسے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا خلافت کا جھگڑا یاد آ جاتا ہے، جیسے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا نبی کی 4 بیٹیاں یا 1 بیٹیاں لوگوں کو یاد آ جاتا ہے۔ 11 مہینے 20 دن کوئی اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، اور محرم الحرام کے 10 دنوں میں ٹی وی پر موبائلوں پر یہ انتشار انگیزی پھیلانے شروع کر دیتے ہیں۔ حکومت والوں اب بھی نہیں سمجھو گے، فوج والوں اب بھی نہیں سمجھو گے، ایجنسیوں والوں اب نہیں سمجھو گے، رب کعبہ کی قسم ہے جو 11 مہینے 20 دن عمل کا درس دیتے ہیں، وہ محرم کے 10 دنوں کے اندر انتشار پیدا نہیں کرتے، جو محرم کے 10 دنوں کے اندر حضرت حسین کی محبت کو آڑ بنا کر اصحاب رسول پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ آل رسول کے بھی غدار ہیں، اصحاب رسول کے بھی غدار ہیں۔ مجھے بتاؤ نبی کی محبت کپڑوں کے بدلنے سے، نبی کی محبت جھنڈوں کے رنگ بدلنے سے، آل رسول کی محبت کپڑوں کے رنگ بدلنے سے، آل رسول کی محبت جھنڈوں کے رنگ بدلنے سے نہیں کی جاتی، بلکہ کردار بدلنے سے کی جاتی ہے۔ کربلا کا مقصد صرف یہ نہیں کہ گردن کٹا گئے، کربلا کا مقصد یہ نہیں کہ کربلا کے میدان کو خون سے رنگین کر کے چلے گئے، کربلا کا مقصد امت کو قرآن کی تلاوت دے گئے، کربلا کا مقصد امت کو نماز کا سجدہ دے گئے، کربلا کا مقصد لوگوں احسان و محبت کا اس وقت جذبہ دیا جب کربلا کے میدان میں اذان نماز کا وقت ہوا۔ اللہ اکبر، اپنے قاتلوں سے، اپنے پر تلوار چلانے والوں سے پوچھا نماز پڑھو گے؟ کا ارادہ تو ہے لیکن پانی کوئی نہیں، اپنے خاندان سے کہا اپنے پانی کے مشکی سے ان کے حوالے کر دو، نماز کا سجدہ یہ کرے ہماری پیاس کی خیر ہے۔ اگر پیاسے چلے گئے تو رب اکبر کی قسم ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آل رسول کو نانا محمد مصطفیٰ حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ کوئی بات ہے کرنے کی یار، فضولیات؟ کس عمر پہ انگلی اٹھی کہ باغ فاطمہ کا غصب کر لیا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، مسجد نبوی میں آئے، خلافت کا تاج پہنا ہوا ہے، امت کا بوجھ کندھے پہ اٹھا رکھا ہے، سارے صحابہ کو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر بلا لیا، مسجد نبوی کے منبر پر آ کر بیٹھ گئے، فرمایا صحابہ اللہ غنی میرا ماضی سنو، میں آج تمہیں اپنا ماضی بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کیا ہے؟ میں وہ عمر ہوں جو غریبڑے سے خاندان کا فرد تھا، جس کا ابا بے روزگار تھا، دیہڑی لگی تو گھر کے اندر چولہا جلتا تھا، اگر نوکری نہ ملتی تو گھر کے اندر روٹی نہ پکتی تھی، جب ہمارے گھر کے اندر فاقہ ہوتا میری ماں میری خالہ کے گھر جو بنی مخزوم میں رہتی تھی اس کے گھر بھیج دیا کرتی، میرا خالو مجھے دیکھ کے کہا کرتا تو کیا سمجھتا ہے تجھے چرپائی پہ کھٹڑے پہ بٹھا کے روٹی دوں گا، چل میرے ساتھ چل، گرم تپتی دھوپ میں پہاڑوں کے دامن میں مجھے لے جاتا، میں سارا دن بکریاں چراتا، بکریاں چرانے کے بعد جب میں شام کو گھر آتا تو مجھے کونے میں بٹھا کر ایک مٹھی کشمش ہاتھ میں دے دیا کرتا اور کہتا ہے کھا لے اور کھا کے سو جا۔ اللہ اکبر، رو کے فرمانے لگے او میرے نبی کے یارو اللہ کی قسم میرا پیٹ نہ بھرا کرتا۔ اللہ غنی، اتنے میں اذان ہو گئی، نماز کی امامت جناب عمر نے کروائی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر مسجد کے دروازے سے باہر جانے لگے، عبد الرحمن بن عوف سے رہا نہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو نے یہ سنانے کے لیے میں مسجد میں بلایا تھا، یہ بتلانے کے لیے تو نے میں مسجد میں بلایا تھا، خدا تیرا بھلا کرے۔ عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ منبر پر آ کر بیٹھ گئے،
میرے بھائی اللہ اکبر، میں تجھے یہ بتلانے کے لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ آج اللہ اکبر مصر سے اور شام سے کچھ لوگ آئے، کچھ وفد آئے، انہوں نے آ کر میرے سے مصافحہ کیا، میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے عمر تیری تو خلافت کے، تیرے تو عدل کے ڈنکے، تیرے تو روب کے ڈنکے ملک شام کے اندر بجنے ہیں۔ اللہم نی فرمایا میں نے اپنے اندر جھانک کے دیکھا، میرا دل یوں یوں کرنے لگ گیا، میں نے کہا ہائے عمر اپنی خلافت کا شور سن کر، اپنے عدل کی مسوری سن کر تیرا دل میں کرنے لگ گیا۔ اے لوگوں میں پورے مدینے والوں کے سامنے نبی کے ممبر پر آ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا اے خبردار عمر، آج تجھے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی مل گئی اور تیرا کلیجہ ٹھر رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، خبردار عمر اپنی اوقات کے اندر ہے، تیری اوقات ایک مٹھی کشمش کی تھی، آج 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی مل گئی۔ عمر یہ تیری ذہانت کا کمال نہیں، محمد کی نگاہوں کا کمال ہے۔ اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ کربلا کے میدان میں حسین پر تلوار چلی، تیر چلے، نیزے چلے، بقول تیرے کہتے حضور بھی نانا بھی کربلا کے میدان میں آ گئے، فاطمہ بھی میدان میں آ گئی، حضرت حسن بھی آ گئے، حضرت علی بھی میدان کے اندر آ گئے، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے نواسے کو لینے کے لیے آ گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کربلا مسجد نبوی سے، کربلا نبی کے روزے سے دور ہے یا مسجد نبوی روزے سے دور ہے؟ اور میرے عزیزوں اگر حسین کو کربلا کے میدان میں نانا لینے آ سکتا ہے تو فاطمہ جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے دربار میں معاذ اللہ روئی تھی تو ایک گٹھ کا فاصلہ تھا، باب رحمت میں اللہ اکبر باب السلام کے ساتھ باب رحمت میں حضرت عمر کی عدالت لگا کرتی تھی، سامنے حضور کا روزہ انور تھا، خواجہ شریف تھا، روزے کی جالیاں تھی۔ جب نانا حسین کو کربلا کے میدان میں چپ کرانے چلا گیا، فاطمہ ابوبکر کے دروازے سے، حضرت عمر کے دروازے سے جب روتی باہر آئی تو بیٹی کو چپ کرانے کے لیے ابا کیوں نہیں آیا؟ جھوٹے محتاط کا پلندہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم الرضوان، او لوگوں اہل البیت کے ساری زندگی خادم بن کے گئے ہیں۔ کبھی صحابہ اکرام نے اپنی اولادوں سے، اللہ اکبر، اپنی اولادوں سے کبھی آل رسول کے جوانوں کی برابری نہیں کروائی۔ شاید آپ نے یہ بات پہلے سنی ہو، حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین نے دیکھ کے کہہ دیا تھا یا ابن الغلام، اے غلام کے بیٹے، اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے بیٹے کو جب غلام کا بیٹا کا ماتھے پر تیوری چڑھ گئی، طبیعت میں ناگواری آ گئی، مزاج بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، دوڑتے ہوئے قصر خلافت میں اپنے ابا جان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ابا آج شہزادے نے موج میں آ کر مجھے غلام کا بیٹا کہہ دیا، تجھے غلام کہہ دیا، مجھے ابن الغلام کہہ دیا۔ حضرت عمر مسکرانے لگ گئے، عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے، میری انسلٹ ہو گئی، میری بےزتی ہو گئی، چلو کونے میں کان میں کہہ دیتا، ارے مدینے کے چوک میں مجھے کہہ دیا۔ حضرت عمر سے رانا کیا، آنکھیں پرنم ہو گئی، آپ کی آنکھوں کی پلکیں آنسوں میں تر ہو گئی، فرمایا بیٹے کاغذ قلم لے جا اور جا کے کہہ دے جو زبان سے کہا وہ ہاتھ سے لکھ کے دے دے، آپ سمجھے پیشی ہوگی، کوئی دفعہ لگے گی، ابا عدالت میں بلا کے جھاڑ کرے گا۔ لیکن عبداللہ بن عمر گئے، کہنے لگے حسین علی کے بیٹے، نبی کے نواسے، جو زبان سے کہا وہ لکھ کے دے دے، یہ بھی موج میں تھے اور جلدی سے کاغذ میں لکھ کے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ رکتا آیا، جناب عمر کہنے لگے خبردار آج تو ان کی برابری کر لی، آئندہ ان کی برابری نہ کریو۔ اللہ اکبر، ان کے ابا جیسا تیرا ابا کوئی نہیں، ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں، ان کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں۔
اگر میں تیری موجودگی میں میرا انتقال ہو گیا، میں دنیا سے چل گیا، اوے میرے جوانا اس کاغذ کو لپیٹ کر میرے سینے پر رکھ دینا تاکہ اپنے یار سے اپنے بڑوں سے جا کے ملوں گا۔ اور آقا نے پوچھ لیا بتا میرے گھر والوں کا کیا حال تھا، میں پرچی نکال کے دکھا دوں گا۔ کملی والے آپ کی حیاتی میں تیری غلامی کرتے رہے، تیرے جانے کے بعد تیرے بچوں کی غلامی کرتے رہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک تیرے شہزادے کا لکھا ہوا قبر میں سانس لے کے آ گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ جاتی ہوئی اور عمر کا دور ہو اور جس کے دور میں ایک جانور کے ساتھ جاتی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے خاتون جنت کا گھر کا دروازہ جل جائے؟ تصور بھی نہیں۔ او لوگوں، کیا وہ مدینے کی گلی میں ایک عورت کا ملنا آپ میں بھول گئے؟ جب یہ ایک عورت آ کر حضرت عمر کو خالی پیالہ دکھانے لگ گئی، خالی کٹورا دکھانے لگ گئی، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہ عمر اس میں تیل ہے، نظر نہیں آ رہا، اس کے سائڈوں پر، اس کے تلوے پر تیل لگا ہوا ہے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں اس دکان سے لے کے آ رہی تھی، ٹھوکر لگی اور تیل یوں کر کے زمین پر پیالی گر گئی۔ جب میں نے پیالی اٹھائی تیل نیچے تھا، پیالی ہاتھ میں، میں نے ہاتھ سے یوں کر کے تیل لینا تھا لیکن زمین نے اتنی جلدی میرا تیل نگل لیا۔ عمر مجھے میرا تیل چاہیے۔ آپ نے فرمایا غلام اسلم بیت المال میں چل اور جا کے سے پیالہ بھر دے۔ کہنے لگی وہاں سے نہیں لوں گی۔ فرمایا سے کچھ پیسے دے دے، دکان سے لے آوے۔ اپنی چنری کی گرہ کھول کر کہنے لگی عمر پیسے کی بات نہ کر، تیری جیب میں اتنے نہیں جتنے میرے پاس ہیں۔ عمر مجھے وہی تیل دے جو تیل میرا زمین نگل گئی۔ اگر عمر تیرے ہوتے ہوئے میرا تیل مجھے نہیں مل سکتا تو تیری حکومت کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں جلال آیا۔ آپ نے اپنی کمر سے درہ نکال کر یوں ہوا میں فضا میں لہرا کے زمین کو دکھایا اور کہا اس کا تیل واپس کر دے ورنہ درہ رسید کروں گا۔ آپ نے میں نے نہ دیکھا، آسمان کے ستاروں نے دیکھا، زمین کو عمر نے درہ دکھایا، نکلا ہوا تیل بھی اوپر واپس آ گیا۔ اچھا چلو کھا گیا باغ عمر، کہاں گیا وہ؟ عجوہ کھجوروں کا باغ موجود ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے کردار پر تبرک کرتے ہو؟ ان کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ محمد تیرا رب ہر ایک یار سے راضی ہو گیا ہے اور ہر ایک کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلی بات سنو، اپنا عقیدہ مضبوط لے کے جاؤ، اپنے ایمان کو تر و تازگی اور لے کے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر کچھ صحابہ نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور میرے عزیزو، سب سے پہلے حضرت ابو سفیان کا نام آتا ہے، نبی کے سسر کا نام آتا ہے، ام حبیبہ کے ابا کا نام آتا ہے، امیر معاویہ کے ابا کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کہتی ہے فتح مکہ کے موقع پر رستہ کوئی نہیں بچا، آر یا پار والا معاملہ تھا، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ نہیں، سیدہ فاطمہ ننھی سی مجاہدہ ہے، چھوٹی سی ہے، اپنے گھر کی طرف آ رہی ہے۔ ابو جہل نے نبی کے خاندان کے چشم و چراغ کو، نبی کی بیٹی کو آتے دیکھا اور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی۔ سیدہ فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، کہ لو پگلے خبردار میرے باپ کے خلاف زبان نہ کھولنا ورنہ ننھی مجاہدہ تیری گفتار کا، تیری گندی گفتگو کا مقابلہ کرے گی۔ ماحول ہوتا ہے میرے عزیزوں، کوئی بڑا بڑا جا رہا ہوتا ہے، بچیاں کھیلتی ہیں، جاتے جاتے یوں سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے چل اپنے گھر جا۔ ابو جہل آگے بڑھا، سیدہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ مارا، چل اپنے گھر چلی جا۔ اما فاطمہ ہاتھ رکھ کر رحمت دو عالم علیہ السلام کے پاس روتی آئی۔ سرکار مدینہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ دیتا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ ابو جہل آپ کو بھونک رہا تھا، میرے سے برداشت نہ ہوا، غیرت کا خون میری آنکھوں میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، غیرت مند باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اے اللہ اکبر، یا تو کتنی نکمی اولاد ہے۔ ٹنڈو آدم والوں تمہیں تو نہیں کہتا، اپنے کئی بچوں کو اپنے ماں باپ کے گلے کرتے سنا، اپنے کئی بچوں کو اپنے ماں باپ کے شکوے چائے کے ہوٹلوں پر کڑائی کی ٹرے کے سامنے کہتے ہوئے سنا۔ خبردار خبردار خبردار
خبردار ماں باپ کے گلے کا تصور نہ کرنا، رب کعبہ کی قسم ہے، ورنہ پروردگار عالم نیکیوں پر قلم پھیرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ خبردار میرے ابا کو کچھ کہا، زبان کھینچ لو گی، ہلکا سا تھپڑ، چل چل اپنا کام کر۔ بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھا، کیا ہوا؟ باہر کھڑا نا ملعون، وہ جو باہر کھڑا ہو کے نہیں بھونکتا ملعون، آج پھر بھونک رہا تھا۔ میں نے دفاع کیا، وہ نہیں یوں کر کے بھاگا۔ آنکھوں میں جلال آ گیا، جمال والی آنکھوں میں جلال آ گیا۔ کہنے لگی بیٹی الٹے پاؤں چلی جا، حرم کعبہ میں، شہن کعبہ میں تیرا دادا ابو سفیان بیٹھا ہوگا، ہماری برادری کا بڑا ہے۔ لوگ پہلے بڑوں کو اہمیت دیتے تھے، اب تو کہتے ہیں ابو اندر چلے جاؤ، اور دوست کو کہتے ہیں برا نہ منانا۔ ابو کچھ کہہ کے تینوں گئے، برا نہ منانا، دوائی کھانا بھول گئے تھے، دوائی نہ لوگ مرو ایسے۔ کاروبار کے شروع کرتے وقت مکان بناتے، دکان بناتے، اپنی خوشیاں رچاتے وقت ماں باپ کی دعاؤں کو شامل حال کیا کرو۔ جو ماں باپ کی نگاہوں میں میرے عزیزو ریل چل جاتی ہے، بات چل جاتی ہے، وہ کام توڑ تک نہیں بتا ہے، اور جو ماں باپ کو پاگل سمجھ کر اگنور کر دیتا ہے، خدا کی قسم وہ منہ کی کھا کے زمین پہ گرتا ہے۔ جاتا تھے سفیان کے پاس جا، اور جا کے کہہ دے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے، میرا ابا کہہ رہا ہے بدلہ لے کے دے۔ طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے بدلے نہ مانگے، شیبہ بن طالب کی گھاٹی میں میرے عزیزو رو کے فاقہ مستی برداشت کر کے، تقیہ برداشت کر کے بدلے نہ مانگے۔ میرے عزیزو مکے میں نوجوانوں کی مار کھا کے میں بدلے نہ مانگے، پنڈلیوں کو لولوحال کروا کر کانٹے راستے میں بچھائے گئے، بدلے نہ مانگے۔ اور میرے عزیزو بیٹی کو روتا دیکھ کر کملی والا بھی دامن پھیلا کے بیٹھ گیا، اور کہا جاتا دے ابو سفیان سے کہ بدلہ لے کے دے۔ ابو سفیان نے کہتے گودی میں اٹھایا، سیدہ فاطمہ کو ابو جہل کے پاس لے گئے، کہ اس نے مارا تھا؟ ماں نے کہا ہاں مارا تھا۔ اللہ اکبر، کون ماں؟ جو خاتون جنت ہے۔ کون ماں؟ جو بدعت منی نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون ماں؟ فاطمہ نہ رویا کر، تو روتی ہے تو میرے یہاں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ یا اللہ یہ میری فاطمہ ہے، جس نے اسے راضی رکھا، اللہ اس نے مجھے راضی رکھا۔ یا اللہ جو مجھے راضی کرے اسے تو راضی کر دے۔ یا اللہ جو فاطمہ کو ناراض کرے اللہ اس سے تو بدلے لے لے۔ کون؟ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جب پل صراط سے گزرے گی پروردگار عالم اعلان فرمائے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، میرے نبیوں اور ولیوں آنکھیں نیچی کر لو، کیونکہ پردے دار خاتون پل صراط سے فاطمہ گزرنے والی ہے۔ اور اے لوگوں جس کے پردے کو خدا پل صراط پہ بچائے، عمر کون ہوتا ہے کہ اپنے دربار میں جس کی چادر اتار دے؟ جھوٹ ہے، بہتان ہے، بہتان ہے۔ عمر کے، ابو بکر کے، یاران مصطفیٰ کے گلے لے کر نہ جا، حوض کوثر تو دور کی بات ہے، پل صراط کے راستے پر بھی خدا گزرنے نہیں دے گا۔ جناب ابو سفیان لے کر سیدہ فاطمہ کو ابو جہل کے قد کے برابر کھڑے ہو گئے۔ مارا تھا، لے بدلا۔ ابو جہل کی چوڑا سینہ، چوڑی چھاتی، کشادہ بڑا چہرہ دیکھ کے سیدہ نے ہاتھ کھینچا۔ علماء اکرام نے لکھا ابو جہل، حضرت ابو سفیان نے سیدہ کے ہاتھ کی کلائی پکڑی اور آگے کر یوں کر کے ابو سفیان نے ابو جہل کے ہاتھ میں تھپڑ مروا دیا۔ بدلہ لے لیا، اب راضی ہے۔ روتی روتی ماں ہنسنے لگ گئی اور رحمت دو عالم کے پاس گئی، ہنستی گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی لگتا ہے تیرا کلیجہ ٹھر گیا، پہلے روتی آئی تھی اب ہنستی آئی۔ آپ جہل دادے ابو سفیان نے اسی جگہ تھپڑ مروایا جہاں ابو جہل نے میرے مارا تھا۔ سنو، حضور علیہ السلام کے حجرے مبارک میں کہ نبوت والا دامن اس کے کونے ہاتھوں میں آ گئے اور وہ کے کہنے لگے اللہ جس نے میری بیٹی کو ہنسایا اسے اچھا بدلہ عطا فرما دے۔ جب ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا اللہ اکبر، اس وقت لوگوں نے کہا اے ابو سفیان لگتا ہے تجھے لشکر اسلام نے کلمہ پڑھایا،
کی چیخ نکلی، کہنے لگے او لوگوں، مجھے لشکر اسلام نے کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ محمد کی دعا نے کلمہ پڑھا دیا۔ اور آج میرے عزیزوں یہ غلط فہمی بھی آپ حضرات کی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ غلط فہمی ان کی جو نبی کی بیٹیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، میڈیا پہ شور و غوغا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 3 بیٹیاں پہلے شور سے لے کے آئی تھی، حضور کے تو ایک ہی بیٹی خدیجہ کے بطن سے آئی تھی۔ سیدہ فاطمہ اہل سنت والجماعت والوں، تبلیغ والوں، جہاد والوں، مدرسے والوں، سوشل میڈیا والوں، دکان والوں، متوسط امیر طبقے والوں، کم سے کم ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے۔ بلند آواز سے میں سوال کروں، آپ جواب دینا، بتاؤ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ پہلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ سیدہ زینب۔ پہلی بیٹی کون ہے؟ پہلی بیٹی کون ہے؟ پہلی بیٹی کون ہے؟ او میرے عزیزوں، اگر کوئی ہائے زینب زور سے کہتا ہے تم واہ زینب زور سے کہہ دو، کون ہے واہ زینب؟ دوسری بیٹی ام کلثوم، پھر رقیہ، اللہ اکبر، پھر چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کتنی ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ داماد نبی کے کتنے ہیں؟ 3۔ داماد نبی کے کتنے ہیں؟ یہی تو غلط فہمی ہے۔ موبائل کی فیس بک 2-2 گھنٹے دیکھنے کے لیے آنکھیں تیار، اخبار پڑھنے کے لیے جگرا تیار، قرآن پڑھنے کے لیے جس کے سر سایہ عظمت قرآن کانفرنس میں بیٹھے ہو اسے پڑھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ گھر کے کمروں کو سب نے دیکھا، الماریوں کو سب نے دیکھا، فریج کو سب نے دیکھا، قرآن نوار سا تجھے مجھے پکار کے کہہ رہے او خدا کے بندے، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں رحمتیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں رزق کی فراوانی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں خدا کا برے کرم برس رہا ہے، تو فریج کے اندر سبزیاں دیکھنے کو تیار ہے، صندوقڑی کے اندر میں خدا کے کلام کو دیکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میرے سے یاری لگا، میرے سے واسطہ لگا، میرے سے تعلق بنا، موت کے وقت تیرا ساتھ دوں گا، غسل کے وقت تیرا ساتھ دوں گا، قبر میں جاتے تیرا بچہ تجھے چھوڑے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میدان حشر میں میں تیرا ساتھ دوں گا، پل صراط میں میں تیرا ساتھ دوں گا، او اللہ کے بندے حوض کوثر پہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا، حتیٰ کہ جنت میں جو تیرا مکان بنے گا تیرا پڑوسی بن کر میں قرآن وہاں تیرے ساتھ رہوں گا۔ کتنی بیٹیاں نبی کی؟ کتنی بیٹیاں؟ پہلی بیٹی کہاں پہ آئی؟ کیا نام تھا ابو العاص کا؟ ابو العاص بن ربیع نام کیا تھا؟ یہ کس کا بیٹا؟ حضرت حالہ، جو نبی کے گھر میں خدیجہ کے بعد آیا کرتی، حضور دیکھ کے رونے لگ جایا کرتے، فرمایا حالہ آ گئی، اسے دیکھ کے میری بیوی مجھے خدیجہ یاد آ گئی۔ ان دونوں بہنوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جوان ہے۔ حالہ کہنے لگی خدیجہ اگر اللہ تجھے اولاد دے تو کیا کرے گی؟ تو بتا، کہ اگر تیرے بیٹی ہوئی میرا بیٹا تو دونوں آپس میں نبھا کریں گے کہ ٹھیک ہے، اگر تیرے بیٹی میرا بیٹا تو پھر کہ دونوں نبھا کریں گے۔ خدا کی کرنی حالانکہ شادی ہوئی، حضرت لقیط پیدا ہوئے، لام سے لقیط پیدا ہوئے، ابو العاص بن ربیع، حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی، سیدہ زینب نبی علیہ السلام کے برکت سے خدیجہ کے نطفے خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئی۔ جب یہ جوان ہو گئے، حضرت ابو العاص جوان ہو گئے، حضرت حالہ حضرت خدیجہ کی آنکھ دروازے کی کنڈی بجا رہی ہے، اتفاق سے سرکار دو عالم بھی گھر تشریف فرمائے، حضرت حالہ آئی، سیدہ خدیجہ کا ہاتھ پکڑ
کے کونے میں لے گئی، کہنے لگی تیری بیٹی جوان ہو گئی، بلوغت کو پہنچ گئی، میرا بچہ جوان ہے، وہ جو تو نے باپ کے ریڑے میں بیٹھ کے وعدہ کیا تھا آج نبھانے کا پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ سیدہ خدیجہ نے بچاتی آنکھ سے سرکار کا چہرہ دیکھا، کہنے لگی ان کی اولاد ہے، اللہ اکبر، ٹھہر جا، وہ بہت پیار کرنے والے ہیں، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہیں، اس کے چوکٹ پر کوئی جھولی پھیلائے خالی نہیں ٹورتا۔ گئی اور جا کے حضور علیہ السلام سے پیار بھرے انداز میں کہنے لگی اگر آپ سے کچھ مانگوں تو ہوگے؟ حضور نے فرمایا بتا کیا مانگتی ہے؟ کہ میری بہن جھولی پھیلا کے بیٹھی ہے، میری بیٹی تیری بیٹی زینب مانگ رہی ہے، انکار نہ کرنا میرا خونی رشتہ ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ اگر میرے رشتے توڑنے شروع کر دیے تو رشتے جوڑنے کا سبق کون دے گا؟ اگر میرے رشتہ داروں میں بیٹے بیٹیاں لی تھی نا، اے خدیجہ ڈلو آدم کے اندر MBBS کرنے والا ڈاکٹر کہے گا بہن کو بیٹی نہ دو، بھائی کو بیٹا نہ دو، اللہ اکبر، اگر رشتہ داروں میں شادی کر دی اولاد پاگل پیدا ہوگی۔ نبی نے بیٹی رشتہ داروں میں دی، نبی نے فاطمہ رشتہ داروں میں دی، خدا کی قسم اولاد پاگل نہیں آئی بلکہ اولاد حسن حسین آئی ہے۔ تو نے قرآن والی گود کو، تو نے اللہ کے نبی کے درود والی گود کو، تو نے دنیا کی بے روشن ضمیر سے اتنا گندہ کر لیا کہ آنے والا تیری گود میں آنکھ کھولتا ہے، آنے والی تیری گود میں آنکھ کھولتی ہے، دنیا کی اتنی بے رحمیوں کے بعد اس گود کے اندر ہوتے ہیں، رو رو کے اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے، گانے سنانے والیاں، تالیاں بجانے والیاں، گودی میں اٹھانے والیاں نظر آئے گی، کان میں قرآن پڑھنے والی کوئی نظر نہیں آئی۔ پاگل ہو گئی اولاد، بچہ پاگل ہو جاتا ہے۔ حضرت حالہ کہتی ہے حضور نے مجھے دیکھا مسکرائے، حالہ ادھر آؤ، اپنی سالی کو بلایا، کیا مانگتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے سر جھکایا کہ آپ کی بیٹی خدیجہ جابر نے جھولی میں ڈال دی۔ اعلان نبوت نہیں ہوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں ہوا۔ سیدہ زینب نبی کے بیٹے سے دولن بن کے حضرت محمد عربی کی سالی کے بیٹے سے اللہ اکبر بھی آئی گئی۔ جب اعلان حق ہوا آپ نے فرمایا لوگو کلمہ پڑھ لو، 360 کو چھوڑ کر ایک اللہ کی مانو۔ تو میرے عزیزو حضرت علی نے کلمہ پڑھا، سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھا، نبی کی بیٹیوں نے کلمہ پڑھا، نبی کے دماغ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے عزیزو بیٹی دور ہو، بیٹی دوسرے صوبے میں ہو، میرے عزیزو اولاد ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے جہاں رہے سکھی رہے، بیٹی پچھلے پچھواڑے میں پچھلی دیوار کے ساتھ دیوار ہو۔ اگر بیٹی دکھی ہو خدا کی قسم ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ اگر بیٹی تیسرے صوبے میں بھی آئی ہو اور باپ کو فون کر کے کہے ابا خدا تجھے سلامت رکھے، جھولی پھیلا پھیلا کے دعا کرے تو نے اپنا داماد اپنے لیے بڑا اچھا منتخب کیا، ابا جان ہر چیز کا خیال کرتا ہے، خدا کی قسم بیٹی کو سو دور ہو، باپ بیٹی کے رام کو دے کر سکول کی نیند سو جایا کرتا ہے۔ پھر ہجرت کا اعلان ہوا، حضور مدینے تشریف لے گئے، بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں سکھی تھی، ابھی علیحدگی کا پروردگار عالم کی طرف سے آرڈر نہیں ہوا۔ سیدہ زینب حضرت لقیط کے گھر میں رہ گئی، ہجرت کا دوسرا سال، خدیجہ دنیا سے چلی گئی، ہجرت کا دوسرا سال، غزوہ بدر۔ یہ کوئی ابتدائی لڑائی نہیں تھی، اللہ اکبر، تجارت کا مال ملک شام کی طرف جو گیا واپس نفع کے ساتھ آ رہا تھا، مسلمانوں کو پتہ لگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قابو کرو انہیں تاکہ ان کی معیشت تجارت کمزور ہو، کافر کھوکھلا ہو جائے، تاکہ اسلام کے سامنے سر نہ اٹھائے۔ جب کفار مکہ کو پتہ لگا مسلمان ہمارا مال قبضہ کرنے لگے، 1000 کا لشکر ابو جہل کی قیادت کے اندر آیا، لڑنے
کرنے نہیں آئے تھے، برادری کا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے نبی کا چچا حضرت عباس کسی لشکر میں آئے، نبی علیہ السلام کے چچے کا بیٹا حضرت عقیل بھی اسی لشکر میں آئے، نبی علیہ السلام کا داماد حضرت لقیط ابو العاص بھی برادری کا بھرم رکھنے کے لیے آئے۔ بدر کے میدان میں جب یہ میرے عزیزوں مار کا ہوا، اللہ اکبر، 70 مارے گئے، 70-72 قیدی ہو گئے۔ ان قیدیوں کے اندر حضرت ابو العاص نبی کا داماد بھی قیدی ہو کے آیا۔ سارے صحابہ اکرام مشورہ کر رہے ہیں، حضور مشورہ لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کیا جائے، ہمارے تو خود گھروں میں چولہے نہیں جلتے، ان سرداروں کو کون کھانا کھلائے گا؟ معاملہ یہ طے پایا، مشورے میں یہ بات طے پائی، آپ نے سلام کو مشورے میں دی، یہ بات طے پائی۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، مکے کے سرداروں کو جن کو لکھائی کا کام آتا ہے، ہمارے ان پڑھوں کو لکھائی سکھا دو، تم آزاد ہو، اور جو لکھائی نہیں سکھا سکتے 4000 درہم، گرے سے گرا 1000 درہم، ورنہ 4000 درہم دے دو، تم آزاد ہو۔ اور ایک نے مکے میں اپنے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیج دیا۔ حضرت ابو العاص نے، نبی کے داماد نے، سیدہ زینب کے شوہر نے، حضرت حالہ کے بیٹے نے اپنے بھائی کی نانا سے کہا جا گھر جا، میری بیوی زینب سے کہہ دے تیرا ابا رہائی کے لیے 4000 روپیہ مانگ رہے، تیرے پاس ہے تو دے دے۔ کہ نانا گئے اور جا کے کہنے لگے تیرا ابا تیرے شوہر کی رہائی کے لیے پیسے مانگ رہے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے تکیوں کو ٹٹولا، ابا نے اپنے صندوقڑے کو کھولا، ابا نے بسترے کے نیچے دیکھا، باری باری روتی روتی پھرتی رہی، جب کچھ نہ ملا اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے ہار نکال دیا اور کہا جا میرے ابا کو دے، اور اتنا کہہ دینا یہ ہار میرے بازار سے نہیں خریدا، یہ میری ماں خدیجہ نے نشانی کے طور پہ مجھے پہنایا تھا۔ ماں ہوا کرتی، آل رسول کی بیٹیاں ماں کو یاد کر کے رو رہی ہیں، اور تو کہتا ہے مجھے ماں، بس میں کیا رہا۔ سرداران مکہ قطار میں لائن میں کھڑے ہیں، ابو العاص بھی کھڑے ہوئے ہیں، نبی کا داماد، رسول سب کے لیے برابر۔ حضرت لقیط ابو العاص کے ہاتھ میں ہار ہے، جن کو لکھائی آ رہی ہے وہ لکھائی سکھا رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دے دے کے جا رہے ہیں۔ اچانک رحمت کائنات کی نظر اٹھی، ابو العاص کے ہاتھ پہ پڑی، اللہ اکبر، حضرت خدیجہ کا ہار دیکھا، خدیجہ یاد آ گئی، رونے لگ گئے۔ مرد عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے، میری بیٹیوں میری بہنوں، آج میں تقریر کرنے نہیں آیا، تمہیں انڈیا کی ایک بیٹی کا پیغام دینے کے لیے، سورت گجرات انڈیا کی ایک بیٹی کا 15-20 دن پہلے جس کا میرا ٹیلی فون پر تعارف ہوا، مجھے کہتی آپ مجھے آپ نہ کہا کرو، تو کہا کرو، آپ مجھے اب بیٹی کہا کرو، میں تجھے ابا کہوں، ابو جی کہتی، اس کی زبان نہیں تھکتی۔ کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے مولانا فون آیا، کہنے لگی ابو جی یہ منحوس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا آج پتہ نہیں کیا ہوا، میری ساس نے مجھے دیکھ کے منحوس کہہ دیا۔ پتہ نہیں کن باپوں نے ہاتھ گارے کے اندر بھر کر، کوئلوں میں کالے کر کر، اور لوگوں اتنا سا جہیز دے کے بیٹی کو رخصت کیا۔ خبردار خبردار، سسرال میں جب بیٹی آئے، خبردار کپڑوں کے روٹی کے جہیز کے گلے نہ کرنا، ورنہ مظلوم مجبور باپ، غریب باپ کے کان میں آواز پہنچتی ہے، وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ ڈلے آدم بے غیور مسلمانوں، میں تو اپنی تقریر میں ایک دکھڑا سنا کے جاتا ہوں، خدا کے واسطے کسی بیٹی کی شادی پر تمہیں دعوت ہو، کوشش کرو گھر سے پیٹ بھر کے جایا کرو، کوشش کرو اگر ایک روٹی کی بھوک ہے، نان کا 1/4 حصہ کھا کے آ جاؤ، پونا نان بچ گیا، تیری پونے نان بچنے کی وجہ سے کیا پتا غریب کا بھرم بچ گیا، ڈشوں میں کھانا رہے گا، لوگ مسکرا کے جائیں گے، غریب کا سر اٹھے گا، تیرے میرے سے عرش والا راضی ہو جائے گا۔
کوشش کرو جس ڈرائیور کو لے کے جا رہے ہو اس کو کھانا باہر سے کھلاؤ، کیا پتا ایک بندے کی روٹی بچنے کی وجہ سے اللہ اکبر اس کی بچی کا دوپٹے کا لال رنگ کا گوٹا چمکنے لگ گیا، وہ بچی خدا کی قسم سسرال گئی، باپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور تیرے طرف دیکھ کر بچی مسکرانے لگ گئی۔ اس چاچے کا احسان ہے، اس نے ایک روٹی بچا کر برات کا بھرم بچا دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس کی ڈولی سسرال کے دروازے پہ نہیں پہنچے گی، خدا کی رحمت ابر بل کے ابر کرم برس پڑ کر تیرے میرے دروازے پہ برسنے لگ جائے گی۔ حسینیت پیغام ہے بھائی چارے کا۔ ابو العاص کے ہاتھ میں ہار دیکھا، آنکھیں برسنے لگ گئی۔ ہاں وہ انڈیا کی بچی انڈیا میں بسنے والی کہہ رہی تھی مولوی صاحب ابو جی، میں نے کہا جی بیٹے کا دن رات جلسوں میں جاتا ہے، جہاں تجھے پتہ لگ جائے میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، میری مائیں میری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، جا کر ایک اپنی انڈیا کی دکھی بیٹی کا پیغام دے دیو اور ان کو کہیو جہاں رزق کی اولاد کی سلامتی کی مکان کی کوٹھی بنگلے کار کے لیے دعا مانگتی ہو، خدا کے واسطے رو کر جولی پھیلا کر اپنے سہاگ کی سلامتی کی دعا مانگا کرو اور ان کو کوشش کرنا سہاگن ہو کر جینا، سہاگن ہو کے مرنا، بیوہ نہ ہونا، بیوہ ہونے کی دعا بھی نہ کرنا، یوں نہ کہنا پتہ نہیں تیرے سے کب جان چھوٹے گی، جس دل فرشتہ گھر والے کو لے کے چلا گیا تیرا لال جوڑا اتر گیا۔ اللہ اکبر، ایسے دن آئیں گے جب تک تیرے کپڑے نہیں اترے گے تجھے روٹی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تمہاری بات نہیں کرتا، تم نیک لوگ ہو، جاؤ فنکشنوں کے اندر مہندی کی راتوں میں ناچنے والیوں سے پوچھو کیا تم لاوارثہ، تمہارا باپ تمہاری ماں کوئی نہیں، دکھڑا رو کے سنائے گی باپ مرا، تائے چاچوں نے گھر سے نکال دیا، فاقوں پہ زندگی آ گئی، ماں کو کینسر ہو گیا، بہنیں بیمار ہو گئی، اسکول میں فیس نہ دی، اسکول والوں نے دھکے دے دیے، لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے، میری ماں کسی کے سامنے کھڑی ہوتی تو کہتی ہے تو اپنے خامد کو کھا گئی، منحوس آ گئی، اب کسی کے گھر میں جا کے کھیل دیا، لوگ دھکے دے کے نکال کے کہتے ہیں یتیموں کا سایہ پڑ گیا ہمارے بچوں کو، بچے خراب ہو جائیں گے۔ اس امت نے ہمیں اتنا لاوارثہ کیا، اللہ کی عزت کی قسم ہم 2 روٹیوں کے لیے اپنا جسم دکھانے پر مجبور ہو گئے۔ نوجوانوں آج تمہارے سے اپنا بچہ، اپنا بھائی، اپنے شوہر میں چھوٹا، تجربے میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھ کے جاؤں گا، دن رات پھرتا ہوں خدا کے واسطے۔ بات اس حسین کی کرتے ہو جس کی بہن رو کے کہہ رہی تھی بھیا اتنی تو اجازت دے دینا تیرے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں کو اپنی چادر میں سمیٹ کر اندر لے آؤں، رو کے کہا تھا میری بہن اگر تیرے چادر سر سے اتروانا مقصد ہے تو علی اکبر کو نیزے کی ڈیگ پر چڑھانا، علی اصغر کو تلواروں کے سائے میں لٹانا، پھر تو ہمارا مقصد ہی ادھورا ہو گیا، آل رسول کٹ تو جائیں گے، آل رسول کی بیٹیوں کے سر کے دوپٹے پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ پہلے آدم کے غیور مسلمان ہو، لوگ کہتے یار برت ہو گیا لیکن بیٹی کی عزت بچا کے چلا گیا، اور لوگوں حسین پر انگلی اٹھاتے ہو کہ کٹ بھی گیا، فاطمہ کی بیٹی کی چادر اتروا گیا۔ تیری بیٹی کو کوئی ننگے سر لے کے آئے، تیری ماں تیری بیوی کہتی ہے قیامت کیوں نہیں آ گئی، نبی کی بیٹی ننگے سر کربلا کے میدان میں آئی، قیامت کیوں نہیں آ گئی۔
جس زینب کے بال پھٹے، جس زینب کی چادر اتری، جس زینب کو کوفے کے بازار میں مار مار کے پھرایا گیا، خدا کی قسم وہ کوئی اور زینب ہے، نبی کی زینب کوئی نہیں۔ آؤ میں آپ کو نبی کی زینب کا تعارف کراؤں۔ جب کربلا کے میدان میں خیمے سے نکلنے کا کہا گیا کہ نہیں، خبردار اپنی ناپاک نگاہیں خیمے کی ترپال چادر پر نہ ڈالنا، میرے حسین کی شہادت کا بھرم کھل جائے گا۔ زین العابدین اپنے بھتیجے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ اکبر، اور ایک تو غور غور سے دیکھ رہی ہے، وہ 14ویں چاند کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اب شکل رسول نظر نہیں آ رہا، اب شکل علی نظر نہیں آ رہا، اب شکل حسن نظر نہیں آ رہا۔ بیٹا کہاں ہے حسن کا سر، کہاں ہے عبداللہ بن حسن کا سر، کہاں ہے علی اکبر کا سر، کہاں ہے علی اصغر کا سر؟ حضرت زین العابدین نے یوں کر کے اشارہ کیا اور کر کے کہنے لگے، ابا وہ نیزے کی اینی پر بانے کا، اوے میرے بچے آج مجھے شہادت حسین کے خون کا حق ادا کرنے دے، آج مجھے کربلا کے میدان میں خطبہ دینے دے، آج مجھے خطابت کرنے دے۔ اگر میں آج چپ کر گئی، لوگ نانے کے ممبر پر بیٹھ کر آل رسول پہ انگلیاں اٹھائیں گے، کہیں گے خلافت کا کرسی کا چکر تھا۔ تو نے کربلا کے میدان میں اللہ اکبر بھتیجے کے کندھے کا سہارا لے کر جو خطبہ دیا، عبدالحلال جیسے خطیبوں کے منہ بند کر کے رکھ دیے۔ بی بی زینب نے دھڑوں کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، دوسرا اشارہ سروں کی طرف کیا، فرمایا لوگوں آنے والے وقتوں میں کوئی کہوا چائے پی کر، کوئی زمزم پی کر، کوئی عرق گلاب پی کر خدا کا قرآن سنائے گا۔ ان قاریوں کو کیا میڈل دو گے، ان قاریوں کو کیا لقب دو گے جو نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا رہے؟ تفہ تمہارے پر، وائے تمہارے پر، تم نے حسین کے خون کی اتنی کم قیمت لگائی۔ حضرت ابو العاص کے ہاتھ میں ہار دیکھا، خدیجہ یاد آ گئی۔ نبی کی پہلی بیٹی کے گھر کا تعارف سن کے جاؤ۔ صحابہ اکرام ابو بکر عمر پاس آ گئے، کہا ابو العاص سے کہو ذرا مجھے ہار تو دکھانا۔ نبوت کے ہاتھوں میں بیوی کا ہار ہے، بیٹی نے دیا۔ سنو سنو جو کہہ کے جا رہا ہوں، آخری باتوں میں چل رہا ہوں۔ ابو العاص ادھر آئیے، رو رہے، کہاں سے لایا؟ کہ تیری بیٹی نے گلے سے اتار کر دیا۔ ابو بکر عمر عثمان علی وہ تو تھے، آجا طلحہ زبیر، مجھے بتاؤ باپ بیٹیوں کو دیا کرتا ہے یا بیٹیوں سے لیا کرتا ہے؟ سر جھک گئے، دل دھڑکنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو العاص سے اگر آج میرے بیٹی کے گلے سے ہار اتروا کر لے لیا، قیامت تک بیٹیوں کے سر باپ کے دروازے پہ جھک جائیں گے۔ میرے صحابہ میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا، آج مانگو انکار نہ کرنا، یہ ہار میری بیٹی کا مجھے واپس کر دو۔ یہ ہار اللہ اکبر اسلام کے چندے میں نہیں بلکہ زینب کے گلے میں اچھا لگ رہا ہے۔ چیخیں نکل گئی صحابہ اکرام کی، روکے کہنے لگے قبلی والے یہ تو ہار کی بات ہے، ہم نے تو تیرے قدموں پر جان دینے کا اللہ سے وعدہ کر لیا ہے۔ ابو العاص ادھر آئیے، یہ ہار لیجئے، جا میری بیٹی کو دے دے، اور کہہ دے ابا کے ہاتھ میں نہیں، بیٹی تیرے ہاتھ میں۔ جب نکلنے لگے نا ابو العاص، کہنے لگے ابو العاص یار ٹھیک ہے، دشمنی اپنی جگہ،
لیکن ایک وعدہ کر، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو میری بیٹی کو آزاد کر دے۔ محمد بیٹی کو، مجھے بیٹی بڑی یاد آتی ہے، میں بیٹی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اپنے باپ کو قبر میں سکون اگر پہنچانا ہو تو بہنوں سے رابطہ رکھو۔ اگر بیٹی رو کے کہہ دے ابا میرا سال ہو گیا بھائی نے فون نہ کیا، کہ سارے علماء اکرام سے پوچھو، اے یقین آتا چل میرے ساتھ قبرستان میں تجھے باپ کو قبر میں تڑپتا دکھاؤں۔ ساری گنڈو آدم کی بلائی علماء بیٹھے، مولانا بقرعید پہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں عیسائی کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں غیر مسلم کو گوشت کی بوٹی دینے کا شرم نہیں آتی، بیٹیوں کا حق کھا گئے، پوچھ رہے ہو عیسائیوں کو دینا جائز ہے کہ نہیں۔ بیٹیوں کو باپ کے مرنے کے بعد نفرتوں کی زبان سے رلا کے بھیجا، پوچھ رہے ہو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں۔ جاؤ کبھی ایک آدھ مہینے میں بہن کا دروازہ کھٹکھٹا کے میرا آباد کر دے، تو بہنوں کی جھولی آباد کر، اللہ تیرے نصیب میں آباد کرے گا۔ عورت بیٹی کے روپ میں ہو باپ کے لیے دعا کرے، بہن کے روپ میں ہو بھائی کے لیے دعا کرے، بیوی کے روپ میں ہو شوہر کے لیے دعا کرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ ان کی دعا کو نہیں ٹھکراتا۔ ابو العاص میری بیٹی کو واپس بھیج دیا، عجیب وعدہ کر، آپ نے میرے پر احسان کیا، میں آپ کی بیٹی کو گئے اور جا کے سیدہ زینب کو واپس بھیج دیا۔ اگلی مرتبہ جناب ابو العاص النقید مال تجارت لے کر تجارت کے قافلے کے ساتھ آئے، مسلمانوں کے پھر حد میں چڑھ گئے، پھر گرفتار کر کے مدینے میں لایا۔ آپ نے فرمایا نبوت کی چوکھٹ کا دماد ہے، آپ نے فرمایا مال دے کے واپس بھیج دو تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے محمد دمادوں کو جھکانے نہیں آیا بلکہ سر اٹھا کے جو جینے کے لیے ان کا حق دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ کلمہ نہیں پڑا، جاؤ بھیج دو واپس۔ صحابہ عزت کے ساتھ مدینے کی سرحد پار کرا کے جب مدینے کی سرحد پار کرنے لگے، سواری نے قدم اٹھائے، ابو العاص اب تو غیرت کھا، ان کے احساس دیکھ، اب تو کلمہ پڑھو۔ صحابہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اگر کلمہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے نبی کا دماد ہمارا مال کھا گیا۔ دنیا کہے گی مال لے کے گیا وہی بیٹھ گیا سسرال میں جا کر، نہیں۔ مکے پاک واپس آئے اور آ کر سارے سرداران قریش کو، سارے مکے کے جوانوں کو اکٹھا کیا، فرمایا جس جس کا مال میرے پاس سے لے لو۔ سب نے مال لیا۔ اے لوگوں میں نے بڑے بڑے پیارے دیکھے، بڑے بڑے رحم دل دیکھے، بڑے بڑے کردار دیکھے، بڑے بڑے اخلاق دیکھے، جس کو مکے کی گلیوں میں پتھر مار کے بھگایا، جس کی چہرے کو لولوحال کر کے نکالا، اس محمد سے بڑا میں نے نہ کردار والا دیکھا نہ اخلاق والا دیکھا۔ اور لوگوں اس کے کردار اور اخلاق نے مجھے متاثر کر دیا۔ سنو، ڈر کے نہیں پڑھنا، کمرے میں نہیں پڑھنا، جھک کے نہیں پڑھنا، علل اعلان پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کرداروں نے کلمہ پڑھا دیے، آج ہماری زبان کے گندے لفظ نے لوگوں کی زبانوں سے کلمہ چھڑا دیا۔ حسینیت نام ہے اللہ اکبر احساس کا۔ مالی مشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں آج دنیا ایک اور بکواس کرتی ہے حضرت حسین قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام نے بدلہ کیوں نہ لیا؟ میں تجھے بتاتا ہوں کیسے بدلے لیے۔ کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی وائرلیس کا انتظام نہیں تھا، کوئی چھاپا خانہ پریس کا دفتر نہیں تھا۔ جیسے جیسے اطلاع
قاتلان حسین سے بدلہ لینے والوں نے بدلہ لیا، بد دعا کرنے والوں نے بد دعا کی ہے۔ خدا دکھلانا چاہتا تھا بدلے دینے والے تمہیں بتھیرے نظر آئیں گے، اللہ اکبر، معاف کرنے والے آل رسولی نظر آئیں گے۔ جب ابن زیاد امام زین العابدین کے دروازے کو رات کے اندھیرے میں جا کے بجا رہا تھا اور دروازے کی کلڈی کھٹکھٹا کے کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا تم کون ہو لیکن مجھے ایک پیالہ پانی کا دے دو، مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ امام زین العابدین کے کان میں جب باپ کے قتل کا آرڈر دینے والے کی آواز پہنچی، چھڑی مارنے والے کی آواز پہنچی، آپ دیدہ ہو گئے اور جلدی سے پانی کا پیالہ بھر کے لائے، راستے میں رک گئے کہ سامنے لے کے جاؤں گا پہچان جائے گا حسین کا بیٹا ہے۔ اپنے چہرے پر کندھے سے چادر اتار کے ڈال لی اور پردے میں یوں کر کے پانی کا پیالہ پکڑا دیا۔ اس نے پانی کا پیالہ پیا، ابن زیاد نے بڑے دل کا دیر کا پیاسا تھا، کہنے لگا نیک بخت نوجوان، نیک رگوں کا، نیک خاندان کا تیری رگوں میں خون دوڑنا ہے اور فرما بردار تیری مہربانی خدا تجھے بدلے دے، ایک گلاس ایک پیالہ اور پلا دے۔ حضرت امام زین العابدین نے پانی بھرا اور پیالہ لے کے گئے، اللہ اکبر۔ جب پانی پی رہا تھا ابن زیاد پیتے پیتے کہنے لگا حسب نسب تو بتا کون ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ہچکیوں کے ساتھ رو کے کہنے لگے جن کے نام و نشان تم نے کربلا کے میدان میں مٹا دیے، میں اسی حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ ابن زیاد کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹا، ہکا بکا رہ گیا، کہے جلت کے سزا دے، تجھے تو ہماری تواضع تلوار کی دھار سے کرنی تھی، تو پانی کے پیالے سے کر رہے۔ اوئے میرے عزیزوں سنو، 4 سال سے بھائیوں سے ناراض ہونے والوں، ساس سسر کو دیکھ کر ان کے سامنے تھوک کے جانے والوں، اللہ اکبر، بہنوں کے دروازوں کو چھوڑنے والوں، تاریخی جملہ امام زین العابدین نے باپ کے قاتل کو سنایا تھا، فرمایا تھا اے ظالمو، دیس تمہارا تھا، حکومت تمہاری تھی، اختیار تمہارا تھا، سلطنت تمہاری تھی، پانی تمہارا، پانی پہ قبضہ تمہارا، پانی پلانے والے تم، پانی پینے والے ہم، اللہ اکبر۔ ہم نے تمہارے سے پانی مانگا، تم نے ہمارے گلوں پہ چھرا چلایا، یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے۔ باپ کے قاتل کا دشمن سامنے آ گیا، ہم نے خون کے پیاسوں کو پانی کے پیالے بھر بھر کے پلائے، یہ ہمارے نانے محمد عربی کی خاندان کی ریت ہے۔ کون امام زین العابدین، اللہ اکبر، جس نے مدینے کو چھوڑ کے صحرا میں گھر بنا لیا۔ حضرت علی کی ایک بیوی جب میرے عزیزوں کربلا کے لاوارثوں کو استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکلی، 18 سے 25 سال کی عمر ہے امام زین العابدین کی، ساری داڑھی آپ کی سفید ہے۔ دادی نے دور سے دیکھا، دھڑام سے زمین پہ گر گئی، رو کے کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے؟ جب میرے سے تھاپی لے کر پگڑی پر ہاتھ پھروا کر پیار کروا کر ابے کا ہاتھ پکڑ کے گیا تھا، اس وقت تو تیرے سارے داڑھی کے بال کالے تھے، اب تیری داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ ابا جان جو منظر میں دیکھ کے آیا، ابا میری تو داڑھی سفید ہوئی، ابا اگر تو وہ منظر دیکھتی باپ کے سر کو نیزے کی ایڑی پہ چڑھتا دیکھتی، ابا تو دنیا چھوڑ کے چلی جاتی۔ امام باقر امام زین العابدین کا بیٹا کہتا ہے ساری رات عبادت کرتا روتا رہتا، میں باپ کے پیر پکڑ کے کہتا ابا کبھی ہنس بھی لیا کر۔ بیٹے جب سے باپ کے قتل کا اور اپنے بھائیوں کو کرتا دیکھا زین العابدین ہنسی بھول گیا ہے۔ فرماتے جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا، جوان ابو بڈھا جوان، ہاں
بڈھا جوان ہاتھ میں لاٹھی لیے بغیر نہ چلتا تھا. میں نے کہا ابا جوان ہے. کہا بیٹے 72 کے لاشوں کو دیکھ کے آیا ہوں. جوانی بڑھاپے میں بدل گئی. عصر کا وقت ہوتا, تھیلے راشن کے بناتے, آٹے ستو جو کے بناتے. عشاء کی نماز کے بعد اندھیرا ہوتا, لاٹھی کے سہارے بیٹھتے. اپنے بیٹے امام باقر سے کہتے بیٹا یہ تھیلا میرے کندھے پہ رکھ. جب تھیلا رکھتا تو زمین پر ہاتھ رکھ کے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے. مدینے کی گلیوں کی طرف چلے جاتے. ایک دن میں نے اپنے باپ کو پکڑا. میں نے کہا ابا بوڑھا ہے تیرے سے چلا نہیں جاتا, مجھے بتا کس کے دروازے پہ دے کے آنا ہے. کہا بیٹا نہ یہ بات میری اور میرے خدا کے درمیان میں ہے. تجھے پتہ لگ گیا غریب کی غریبی کا بھرم ٹوٹ جائے گا. یہ سبق مجھے نانے محمد مصطفیٰ نے دیا, ابا حسین نے دیا ہے کہ اللہ اکبر دوسروں کے پردے ظاہر نہیں کرنے بلکہ دوسروں کے پردے ڈالنے ہیں. حسینیت نام ہے, شہادت کربلا نام ہے آپس کے پیار کا, ہمدردی کا, احسار کا, قربانیوں کا. امت کو پیغام غلط دیا جا رہا ہے, امت کو میسج غلط دیا جا رہا ہے. بلکہ کربلا کی کہانی پیار پر مبنی ہے, محبت پر مبنی ہے, اخلاق اور کردار پر مبنی ہے. اللہ کرے یہ کردار آپ کا میرا بن جائے. اللہ کرے اسوہ حسینی آپ کی میری زندگی کے اندر آ کر مسکرانے لگ جائے. اللہ کرے حسین کا کردار جو نانے کی چوکٹ سے لے کے آیا تھا, ابا فاطمہ کے دودھ کی گھٹی سے لے کے آیا تھا, صدیق اکبر اور حضرت عمر عثمان علی کے پیچھے نمازیں پڑھ کے آیا تھا, حضرت امیر معاویہ سے دوستی کا ہاتھ نبھا کر لے کے آیا تھا. کربلا کے میدان میں امت وہ درس دینا بھول گئی, امت وہ سبق بھول گئی ہے. آ جاؤ آج اس سبق کی یادوں کو تازہ کرے, نماز کے سجدے کر کر, اذانوں کو دے کر آؤ ان یادوں کو تازہ کرے, کردار اور اخلاق بنا کر آؤ ان یادوں کو تازہ کرے, اپنی بچیوں کو چادر چار دیواری کا درس دے کر آؤ آج اس کردار کو تازہ کرے. اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا کر آؤ آج اس کردار کو تازہ کرے جس کردار کو نواب شاہ کے اجتماع میں آج ہاتھ اٹھا کر رو رو کے سسکیوں کے ساتھ امت نے اللہ سے مانگا ہے. اللہ بال ہمارے پاس بڑا, اللہ ہمارے پاس پیسہ بڑا, ہمارے پاس شہرت بڑی, لیکن نبی والا کردار ہمارے سے چھن گیا ہے, نبی والی زندگی گم ہو گئی ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فلاں کا بچہ فلاں رنگ کے کپڑے فلانی شکل کا گم ہو گیا, یہ اعلان سنتے ہیں. آج اعلان میں کروں, آپ اگلے جلسے تک تلاش کرنا, مل جائے تو مجھے پیغام دینا. حضرات اعلان سنو, انسانیت گم ہو گئی, تلاش کرو, مل گئی تو ہمیں لوٹا دے. حضرات کردار گم ہو گئے, تلاش کرو. حضرات پیار گم ہو گیا, حضرات نانے کی زندگی گم ہو گئی, حضرات فاطمہ کا دوپٹہ گم ہو گیا, حضرات آل رسول کو اللہ نے جو تحفہ پردہ دیا تھا پتہ نہیں کون سی گلی میں میری بیٹی اتار کے بھول گئی. حضرات میری بچیوں کی آنکھوں سے حیا گم ہو گئی, میرے بچوں کی غیرت ایمانی چلی گئی. جس کو ملے مسلمانوں کے دروازے پر لٹا دینا, جس کو ملے مسلمانوں کے دروازے پر لٹا دینا. اوہ بال تلاش کرنے والے سارے نظر آئیں گے. آ جاؤ آج مل کر کردار تلاش کریں گے, آؤ سارے مل کر قرآن والی زندگی تلاش کریں. کیا خیال ہے, تلاش کریں گے انشاءاللہ تعالی. توبہ کرتے معافی مانگتے اپنے رب سے, 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری زندگیوں کے رخوں کو بدل دے, اللہ ہماری زندگیوں کے رخ, ہماری بچیوں کی یا اللہ سوچوں کو بدل دے, ہمارے بچوں کی زندگی کی لائنوں کو تبدیل کر دے. وہ لائن دے دے جو لائن صراط مستقیم کی طرف جاتی ہے, وہ راستہ دے دے جو گنبد خضرا کی چوکھٹ تک جاتا ہے, وہ راستہ دے دے جو حوض کوثر تک جاتا ہے. اللہ اس راستے پر استقامت عطا فرما, ہمارے پاکستان ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرما. آخر دعوانا ماشاءاللہ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ حضرات سے مخاطب